لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو بخل کا کام ہے یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے۔ بخل والا عمل، بخیلی عمل صرف مال میں نہیں ہے، بلکہ مال میں بھی ہے، بخل مال میں بھی ہو سکتا ہے، بخل علم میں بھی ہو سکتا ہے، بخل کسی ہنر میں ہو سکتا ہے، کسی کمال میں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور بخیل ہے، لوگوں کا علاج نہیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، وہ لوگوں کو شفا یاب نہیں کر رہا، بخیل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ دور ہے، یہ بھی جنت سے دور ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس ہنر ہے، وہ اپنے ہنر کو چھپاتا ہے، کمال ہے اس کے پاس، وہ اپنے کمال کو چھپا رہا ہے، نہیں بتاتا، بخیلی سے کام رہ ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور باقی رہ گیا علم کا جو بخیل ہے، جو علم کو چھپاتا ہے، وہ تو حد سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، باقاعدہ آیت کریم میں ہے کہ ان الذین یکتمون بما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ سے مراد عالم ہیں، جو اہل علم یکتمون چھپا لیتے ہیں، بما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی احکامات، واضح احکامات ہم نے قرآن کریم میں نازل کیے، ان واضح احکامات کو وہ چھپاتا ہے، والہدی اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہدایت کی باتوں کو اور واضح احکامات کو کون چھپاتا ہے؟ علماء چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جو چھپاتے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ تو فرمایا من بعد ما بیناہ فی الکتاب، اس کے باوجود کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا قرآن کریم میں، اولئک یلعنہم اللہ، فرمایا ایسوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، ویلعنہم اللائنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم کی بخیلی سے بھی محفوظ فرمائے، بہت سخت۔